اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 25 مئی ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات: فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں اعظم خان کی فیملی کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے. آج کی دوربین میں دیکھیے اور سمجھیے یہ پورا معاملہ کیا تھا اور کتنی مشقتوں کے بعد انہیں راحت ملی ہے. او بی سی ریزرویشن پر ہائی کورٹ کے فیصلے کو ممتا بنرجی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. کولکتہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں 2010 سے مغربی بنگال میں دیے گئے او بی سی سرٹیفکیٹس رد کر دیا ہے. کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس اکیلے 273 جبکہ انڈیا الائنس 300 سے زائد سیٹیں جیتیں گی. ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ 2019 میں جہاں بھی وہ ہار گئے تھے وہاں جیت رہے ہیں. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں دیکھی. دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ انہیں پھانسی پر بھی لٹکا دیا جائے تو آپ ختم نہیں ہوگی. انہیں تہاڑ جیل جانے کا ڈر نہیں ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ نے اور کیا کہا، تفصیلات میں دیکھی. کانگریس پارٹی کے رہنما سونیا گاندھی نے دہلی کے لوگوں سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ جمہوریت کو بچانے میں لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلے میں دہلی کے تمام 7 لوک سبھا سیٹوں پر 25 مئی یعنی آج ووٹنگ ہو رہی ہے. راہل گاندھی نے پنچکولہ میں نوجوانوں کے ساتھ ٹیمپو میں سفر کیا. انہوں نے اس دوران اگنی ویر، بے روزگاری جیسے مسائل پر بات کی. راہل گاندھی نے نوجوانوں کے ساتھ اس ملاقات کا ویڈیو شیئر کیا ہے. پاکستانی آرمی چیف جرمنی پہنچے ہیں جہاں انہوں نے اہم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. پاکستانی فوج کے مطابق جنرل عاصم منیر اپنے دورے جرمنی کے دوران فوجی قیادت کے ساتھ ہی سویڈین رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے. ترکی میں آوارہ کتوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بل پر ووٹنگ ہو رہی ہے. ترکی حکومت جانوروں کے حقوق کے ایک نئے بل پر ووٹنگ کروانے جا رہی ہے جس کے تحت آوارہ کتوں کو آسان موت دیتے ہوئے ان کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے گا. آج دوربین میں دیکھیے گا ایران کے اسلامی انقلاب کے قائد آیت اللہ خامنئی کا بھارتی کنیکشن. ایران میں سن 1989 کے اسلامی انقلاب کے قائد شیعہ روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی کے جڑیں بھارت کے ایک چھوٹی سی شہر سے پیوست ہے. تفصیلات میں دلچسپ حقائق ضرور جانیے. آج دوربین میں دیکھے گا شاہد آفریدی T20 ورلڈ کپ کے نئے سفیر بن گئے اور سریش رانا نے لالا کے سوئے ہوئے فینس کو کس طرح جگا دیا ہے. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان اور ان کی فیملی کو فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بڑی راحت دی ہے. کنبہ کے تینوں اراکین اعظم خان اور ان کی بیوی تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کو عدالت سے ضمانت مل گئی ہے. قابل ذکر ہے کہ فرضی پیدائش سرٹیفکیٹ معاملے میں رامپور سے بی جے پی رکن اسمبلی آکاش سکسینہ نے 3 جنوری 2019 کو اعظم خان، ان کی بیوی تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کے خلاف کرمنل کیس درج کروایا تھا. تینوں کے خلاف رامپور کے گنج پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند کی دفعہ 193، 420، 467 اور 468 اور 471 کے تحت FIR درج کروائی گئی تھی. آکاش کی طرف سے درج کرائی گئی FIR کے مطابق اعظم خان، ان کی بیوی تزین فاطمہ نے یعنی بیٹے کے لیے عبداللہ اعظم کا ایک پیدائشی سرٹیفکیٹ 28 جون 2012 کو رامپور کے نگر پالیکا کونسل سے بنوایا تھا، جبکہ دوسرا پیدائش سرٹیفکیٹ 21 جنوری 2015 کو لکھنؤ میونسپل کارپوریشن سے جاری کروایا تھا. پہلے پیدائش سرٹیفکیٹ میں پیدائش کی جگہ رامپور بتائی گئی، جبکہ دوسرے سرٹیفکیٹ میں لکھنؤ واقع کیون میری ہسپتال پیدائش ہونے کا ذکر ہے.
الزام عائد کیا گیا کہ اعظم فیملی نے الگ الگ پیدائش سرٹیفکیٹ کا استعمال الگ الگ مقامات پر کیا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں رامپور پولیس نے جانچ مکمل کے بعد عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی۔ چارج شیٹ میں تعزیرات ہند کی دفعہ 120B کے تحت فرد جرم داخل کیا گیا۔ اعظم خان نے بیوی تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ اعظم کے ساتھ اس معاملے میں 26 فروری 2020 کو رامپور کورٹ میں سپردگی کر دی تھی۔ عدالت نے تینوں کو جیل بھیج دیا۔ اعظم خان کو اس معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ سے 27 ماہ کے بعد ضمانت مل گئی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعہ یعنی 24 مئی کو کہا ہے کہ OBC طبقے کے سرٹیفکیٹ سے متعلق کولکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے ساگر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کی سربراہ نے کہا ہے کہ ہم OBC سرٹیفکیٹ منسوخ کر کے حکم کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹی کے بعد ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔ اس سے پہلے ممتا بنرجی نے کہا تھا کہ وہ OBC سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کے کولکتہ ہائی کورٹ کے حکم کو قبول نہیں کریں گے۔ کولکتہ ہائی کورٹ کی جسٹس تپبر چکرورتی اور جسٹس رام شیکھر منتھا کی بینچ نے 2010 سے مغربی بنگال میں کئی طبقوں کو دیے گئے OBC کا درجہ منسوخ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کے 77 ذاتوں کو پسماندہ طبقے کی فہرست میں شامل کرانا اور ان کے ساتھ ووٹ بینک جیسا سلوک کرنا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے متعلق سے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا الائنس لوک سبھا انتخابات میں 300 سے زائد سیٹیں جیتے گا، جبکہ کانگریس پارٹی تنہا 273 سیٹیں پار کرے گی۔ CNN نیوز 18 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کانگریس کے صدر نے اس انٹرویو میں BJP پر بھی سخت نشانہ سادھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ PM مودی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ 2014-2019 کے انتخابات میں انہوں نے اپنے مطلوبہ نمبر حاصل کر لیے تھے، لیکن اس بار ان کے لیے اقتدار میں آنا مشکل ہے۔ وہ جنوب میں تو ہار ہی رہے ہیں، شمال میں بھی ہار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کیرلا یا تمل ناڈو میں ان BJP کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ کچھ جگہوں پر 1-2 سیٹیں جیت سکتے ہیں، لیکن آندھرا پردیش میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ہم مضبوط ہیں۔ تلنگانہ میں بھی پہلے ہمارے پاس صرف 2 سیٹیں تھیں، لیکن اس بار ہم اپنی تعداد اضافہ کریں گے، 10 کرنے جا رہے ہیں۔ کرناٹک میں ہماری حکومت 1 سیٹ تھی، لیکن اس بار ہم اسے بڑھا کر 10 کریں گے۔ 2019 میں جہاں ہم بھی ہار گئے تھے وہاں ہم جیت رہے ہیں۔ جہاں بھی ہم BJP کے 0 سیٹیں ملی تھی وہاں بھی وہ سیٹیں نہیں مل پا رہی ہے۔ ہمیں مہاراشٹر میں سیٹیں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ راجستھان، MP، چھتیس گڑھ، پنجاب، ہریانہ میں جائیں گے تو ہم بھی ان ریاستوں میں اچھا کر رہے ہیں۔ UP میں ہمیں 10 سیٹیں ملیں گی اور ہمارے الائنس کو 14 سیٹیں ملیں گی۔ BJP کا 400 پار ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ نئی دہلی میں عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ انہیں تہاڑ جیل واپس جانے کے بارے میں کوئی تناؤ یا فکر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیل جانا ملک بچانے کی جدوجہد کا حصہ ہے۔ واضح ہے کہ کیجریوال کی عبوری ضمانت 1 جون کو ختم ہو جائے گی۔ 10 مئی کو سپریم کورٹ نے کیجریوال کو لوک سبھا انتخابات کی مہم چلانے کے لیے عبوری ضمانت دی تھی۔ ان پر مبینہ طور پر شراب گھوٹالہ کا الزام ہے۔ واپس جیل بھیجے جانے کے سوال پر اروند کیجریوال نے جمعرات کو شام PTI ویڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی تناؤ یا فکر نہیں ہے۔ اگر مجھے واپس جانا پڑا تو میں واپس جاؤں گا۔ میں اسے ملک بچانے کے اپنے جدوجہد کا حصہ سمجھتا ہوں۔ جیل میں گزارنے کو وقت کو یاد کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ انہوں نے 3-4 کتابیں پڑھی ہیں جن میں گیتا، راوائن اور ملک کی سیاسی تاریخ شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے ان کا نقطہ نظریہ بدل گیا ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کی ہر سرگرمی پر 24 گھنٹہ نظر رکھی جائے تو کیا گزرے گی۔ اس سے زندگی میں بے چینی ہوگی اور مشکلات بڑھیں گے۔ میرے لیے آرام کرنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ ان سب کے چلتے میں بہت فکر مند تھا۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ مجھے اقتدار کا لالچ نہیں ہے۔ میں نے انکم ٹیکس کی نوکری چھوڑ کر اپنی عوام کی خاطر کچی بستیوں میں کام کیا۔ اگر میں استعفیٰ دیتا ہوں تو یہ برسر اقتدار حکومت پھر اپوزیشن کو جیل میں ڈالنے اور ان کی حکومت گرانے کے لیے کھل کر کام کرے گی، اور اس تاناشاہ حکومت کے لیے میں ایسا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی نظیر چھوڑنا چاہتا ہوں جس کا آگے چل کر BJP والے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر یہی ہوگا کہ جہاں بھی BJP کو شکست ہوگی تو یہ وزیر اعلیٰ کو جیل میں ڈال کر اس ریاست کی حکومت گرا دیں گے۔ ممتا بنرجی، اسٹالن اور دیگر کئی وزرائے اعلیٰ کو گرفتار کر کے ان کو بھی حکومت گرا دے گی اور جو جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग हो रही है। इस बार दिल्ली में इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जुमेरात को कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी करके दिल्ली के लोगों से खुसूसी अपील की है। वीडियो पैगाम में सोनिया गांधी ने कहा कि मेरे प्यारे दिल्ली के लोगों, ये बहुत ही अहम इलेक्शन है। ये लोकसभा इलेक्शन मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन है रोजगारी, महंगाई, आईनी इदारों पर हमला जैसे मसाइल पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपना किरदार अदा करना होगा। कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी ने दिल्ली के लोगों पर जोर दिया कि वो राजधानी के लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें बड़े मार्जिन से कामयाब बनाए। सोनिया गांधी ने जुमेरात को कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए एक वीडियो पैगाम में दिल्ली के बाशिंदों से कहा, आपका हर वोट रोजगार के मौके पैदा करेगा, महंगाई को खत्म करेगा, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाएगा और एक ऐसे भारत की तामीर करेगा जिसमें सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। इसलिए आपसे अपील करती हूं कि दिल्ली के 7 सीटों पर कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को भारी मार्जिन से कामयाब बनाएंगे। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। उनमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के 7 सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी बुध को हरियाणा के दौरे पर थे। उन्होंने पंचकोला सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आइन के एजाज से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। लोगों से खिताब करने के बाद राहुल गांधी ऑडिटोरियम से बाहर आए और नौजवानों के साथ टेम्पू में सवार हुए। राहुल गांधी ने टेम्पू में मौजूद नौजवानों से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो अग्निवीर इस कौम को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने टेम्पू में सवार नौजवानों के साथ अपनी गुफ्तगू का वीडियो जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी नौजवानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी नौजवानों को बता रहे हैं कि उनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है। पीएम मोदी का टेम्पू अडानी के लिए चलता है, लेकिन उनका टेम्पू नौजवानों अग्निवीर के लिए चलता है। वीडियो में नौजवान राहुल गांधी से बेरोजगारी पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ऑडिटोरियम से निकलने के बाद राहुल गांधी एक टेम्पू पर सवार हुए और नौजवान से बात करते हुए तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक चले गए। इस दौरान नौजवानों ने राहुल गांधी के साथ रोजगार के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। एक नौजवान ने राहुल गांधी से वादा किया कि हर अग्निवीर उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी को ऑडिटोरियम से बाहर आते और ट्रक टेम्पू में सवार होते देखकर उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी एहलकार भी चौकन्ना हो गए। सिक्योरिटी एहलकार ने फौरन ट्रक टेम्पू को चारों तरफ से घेर लिया और राहुल गांधी के दीगर हामी और पार्टी कारकुनान भी ट्रक टेम्पू के साथ साथ चल पड़े। पाकिस्तानी फौज के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISBR ने जुमेरात के रोज जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त जर्मनी के सरकारी दौरे पर है। इस बयान के मुताबिक जनरल मुनीर के जर्मनी पहुंचने पर बर्लिन के वफाकी वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कास्टन ने उनका इस्तकबाल किया। जर्मन के मुसल्लह फौज की जानिब से उनके एजाज में एक एजाजी गार्ड की तकरीब भी मुनक्किद की गई। जनरल मुनीर ने जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फनूस माइस से बातचीत की और गार्ड लेगिन में वाक़ जर्मन बड़ी फौज के तरबियती मरकज का भी दौरा किया। यहाँ पर उन्हें मरकज के मुख्तलिफ पहलवानों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने जर्मन फौज और बैनुल-अक़वामी दस्तों दोनों को दी जाने वाली तरबियत का मुशाहिदा किया। पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने शहरी इलाके में जंग से मुताल्लिक एक मुजाहिरे का मुशाहिदा करने के साथ ही मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का मुआयना भी किया। पाकिस्तानी फौज के सरबराह हेमबर्ग में वाक़ आर्म्ड फोर्सेज कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तलबा से खिताब करेंगे ताकि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती तनाजुर और अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार पर रोशनी डाल सके। तुर्क हुकूमत जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरमीम करने जा रही है, जिसके तहत आवारा कुत्तों की आबादी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक आवारा कुत्तों को अब पकड़ा जाएगा और अगर मुकर्रर की गई मुद्दत के अंदर अंदर उन्हें कोई ख़ानदान या शख्स गोद नहीं लेता है तो फिर उन्हें मार दिया जाएगा। जानवरों के हुकूक़ की एक तंजीम के सरबराह अहमद कमाल ने न्यूज़ एजेंसी DBA को बताया कि जानवरों के हुकूक़ की तंजीमों और NGOs ने इस हवाले से अपनी तशवीश
کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آوارہ کتوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں جان سے مار دینا کوئی درست عمل نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے تیار کردہ بل واپس لے، اور ان کا کہنا تھا کہ ایک دیر پا حل کے لیے ضروری ہے کہ پالتو جانوروں کی فروخت پر پابندی عائد کی جائے اور کتوں کو خصی کیا جائے۔ استنبول بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ حکام کو اس افراد پر بھی جرمانہ عائد کرنا چاہیے جو اپنے جانوروں کو یوں آوارہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حکمراں AKP پارٹی کے ذرائع کے مطابق بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ بلدیاتی حکام آوارہ کتوں کو پناہ گاہوں میں جمع کرائیں گے، اور اگر کوئی خاندان یا شخص ان کتوں کو 30 روز کے اندر گود نہیں لیتا ہے تو انہیں بغیر تکلیف کے مہلک انجیکشن کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ جانوروں کے حقوق کے گروپ کا اندازہ ہے کہ ترکی میں آوارہ کتوں کی تعداد 5 سے 7 ملین ہے، اور اگر اس کا تناظر میں دیکھا جائے تو ترکی میں جانوروں کی پناہ گاہیں ناکافی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے کارکن ایک پائیدار حل کے لیے کتوں کی نسل بندی اور ویکسینیشن کے بعد انہیں چھوڑ دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ کتوں کی مارنے کی تجویز صرف ترکی میں ہی نہیں سامنے آئی ہے بلکہ خطے میں اسی طرح کے مثالوں رومانیہ میں بھی شامل ہے، جہاں آوارہ کتوں کو پکڑ کے 14 روز تک پناہ گاہوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں بغیر تکلیف کے زہریلے انجیکشن سے آسان موت دی جاتی ہے۔ ایران میں سن 1979 کے اسلامی انقلابی کے قائد شیعہ روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی کے جرے بھارت کے ایک چھوٹے سے شہر بارہ بنکی سے پیوست ہے۔ ان کے دادا احمد موسوی ہندی اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے ایک گاؤں قطرور میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں ایران ہجرت کر گئے۔ آیت اللہ خامنئی ہی وہ شخصیت ہے جس نے 1979 میں شاہ ایران کا تختہ پلٹ کر وہاں ایک سخت گیر اسلامی حکومت قائم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، جو آج مشرق میں ایک مثال متبادل طاقت کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک امریکہ اور سعودی عرب کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ایسا شاید نہیں ہوتا اگر خامنئی کے دادا احمد موسوی ہندی بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہجرت کر کے ایران نہ جاتے، لیکن یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ایران کے موجودہ تاریخ کی جڑیں بھارت میں پیوست ہے۔ ایک برطانوی نشریاتی ادارے سے وابستہ ایرانی صحافی اور مصنف باقر معین نے اپنے کتاب خامنئی لاف آف دی آیت اللہ میں لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے دادا سید احمد موسوی تھے جو بارہ بنکی کے قنطور قصبے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بھارت کے ساتھ اپنے نسبت کے حوالے سے اپنے نام کے ساتھ ہندی بھی لگاتے تھے۔ احمد موسوی نے 1830 میں بارہ بنکی سے ایران ہجرت کر گئے تھے۔ باقر معین کے مطابق احمد موسوی ہندی کے والد دین علی شاہ 18ویں صدی کے اوائل میں وسطی ایران سے بھارت آئے تھے۔ احمد موسوی کی پیدائش سن 1800 کے قریب بارہ بنکی میں ہوئی تھی۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہ ایسا وقت تھا جب برطانوی نو آبادیاتی طاقت بھارت میں مغل حکمرانوں کو شکست دے کر اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد موسوی ہندی اسلام کے نشرت ثانیہ کے خواہاں اور اسے اس کا حقیقی مقام دلانے کی جدوجہد کرنے والے علماء میں شامل تھے۔ احمد موسوی ہندی بہتر زندگی اور اپنے عقیدے کی ترویج کے لیے 19ویں صدی کے اوائل میں عراق ہوتے ہوئے ایران پہنچے تھے۔ انہوں نے ایرانی شہر خمین میں قیام کیا، وہاں ایک مکان خریدا اور خاندان بسایا۔ انہوں نے 3 شادیاں کی جن سے 5 بیٹے ہوئے۔ باقر معین کے مطابق ان میں مصطفیٰ بھی تھے جو روح اللہ خامنئی کے والد تھے، جنہیں ایک مقامی زمیندار کے حکم پر اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب خامنئی کی عمر صرف 5 ماہ تھی۔ حالانکہ احمد موسوی ہندی کے وفات روح اللہ خامنئی کی پیدائش سے قبل ہی ہو گئی تھی، لیکن ان کی تعلیمات کا اثر پورے خاندان پر تھا اور خامنئی کی ذہن سازی میں اس کا بڑا کردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احمد موسوی کی تعلیمات نے ہی ایران کی تاریخ کو بدل دیا۔ آج کا ایران سن 1979 کے قبل ایران سے یکسر مختلف ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے بعد ان کے جانشین آیت اللہ خامنئی ہی ملک کے حقیقی حکمراں ہے۔ حکومت کے تمام اہم فیصلے ان کی ہی منظوری سے کیے جاتے ہیں۔ آنے والا ہی وقت بتائے گا کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی جانشین بن سکیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں بھارت کے چھوٹے سے شہر بارہ بنکی کا کردار بھی شامل ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے سابق پاکستانی کپتان شاہد افریدی کو رواں سال T20 ورلڈ کپ کا سفیر بنا دیا ہے۔ ICC نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افریدی T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کے سب سے یادگار لمحات کا حصہ رہے۔ انہوں نے 2007 کے ٹورنامنٹ میں پاکستان کو فائنل تک پہنچانے اور 2009 میں پاکستان فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ 2024 کے سفیروں میں آفریدی کے علاوہ انڈین آلراؤنڈر یوراج سنگھ، ویسٹ انڈیز کے نیرس باس
क्रिस गेल और दुनिया के सबसे तेज रफ्तार शख्स यूनिस बोल्ट शामिल है। इस एजाज पर अफरीदी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जो उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा है कि वो 9 जून को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के मुंतजिर हैं। दोनों टीमें खेलने के सबसे बड़ी हरीफों में से हैं। उन्होंने एक्स साबिका ट्विटर पर आईसीसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो इस एजाज के जरिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को फरोग देंगे और अपनी टीम की हिमायत में पेश रहेंगे। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए आईसीसी के जनरल मैनेजर क्लियर फोर्लिंग ने कहा है कि अफरीदी दुनिया भर में शायकीन के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। पाकिस्तान और इंडिया के कई शायकीन ने अफरीदी के सफीर बनने पर खुशी का इजहार किया है, ताहम बाज लोगों की ये पेशरफ्त कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। बाज सारिफीन ने इस मामले पर साबिक इंडियन बल्लेबाज सुरेश राणा का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। सुरेश राणा ने एक्स पर एक सारिफ को जवाब दिया कि मैं आईसीसी का सफीर नहीं, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप मेरे घर पर है। मोहाली का मैच याद है। उम्मीद है कि आपको ऐसी यादें आएगी जो आप भुला नहीं पाएंगे। याद रहे कि 2011 के वर्ल्ड कप में मोहाली के मैच में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ 29 रन से शिकस्त हुई थी। इस मैच में राणा ने 39 गेंदों पर 36 रन की इनिंग खेली थी। दरअसल गुज़िश्ता दिनों आईपीएल में कमेंट्री के दौरान राणा से पूछा गया था कि आया वो रिटायरमेंट वापस लेना चाहेंगे। इस पर राणा ने जवाब दिया कि नहीं, सुरेश राणा हूं, शाहिद अफरीदी नहीं। इस पर राणा और साथी कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का कहे लगाने लगे। 398 वनडे और 99 T20 इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अफरीदी उर्फ लाला अपने करियर के दौरान 43 मुकाबलों में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अफरीदी ने 2011 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, मगर 2 हफ्तों के बाद इस फैसले को वापस ले लिया था। ताहम उन्होंने 2017 के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। शाहिद अफरीदी के दिफा में उनके फैंस ने सुरेश राणा को जवाब दिया है कि हमें उनके अश्विन के खिलाफ 2 छक्के याद हैं। हमें यह भी याद है कि अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 2286 रन बनाए, जिनमें 75 छक्के और 3 सेंचुरियां शामिल है। सुरेश राणा और शाहिद अफरीदी के फैंस के दरमियान एक गर्म बहस के दौरान सारिफीन ने भरपूर लुत्फ भी उठाए। जैसे इकरा कहती है, सुरेश राणा ने शाहिद अफरीदी के सोए हुए फैंस को जगा दिया। दरियासना सैफी नामी एक सारिफ ने याद कराया कि अफरीदी 2017 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सफीर थे और ये कप पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में अपने नाम किया था। उन्होंने पेशगोई की है कि यानी हम T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतेंगे। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में यासिर अंसारी, फजल रहमान रहमानी, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद सरफराज दरभंगा, सईद अनवर रहमानी, मोहम्मद समीर, फैज़ान कौसर, मोहम्मद इहतिशाम पूर्निया, मोहम्मद नियामतुल्लाह, अमीन हसन, हाफिज़ अब्दुल अजीज़, नसीम अहमद नदवी, नसरुल हुदा साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्रो नज़र। शुक्रिया।